الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء وما كان حقه بعد الهدى وذلوي السر. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهلنا أشكالنا. امداد کن امداد کن حضرت جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غفر اعظم دستگیر. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ پکشتی. حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین رشدی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شافع روز شمار ہم گناہگاروں کے غمخوار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صلوات. ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ ذوالحج اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور آج اس کا دوسرا جمعہ المبارک اور حرمین میں
یوم عرفہ منایا جا رہا ہے۔ خوش نصیب افراد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اس بار اللہ رب العالمین کے گھر سے بلاوا آیا، اللہ رب العالمین کے حبیب کے در سے بلاوا آیا، وہ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اس مقام پر حاضر ہوئے، اور آج حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو مقدر ان کا تھا وہ اپنا مقدر پانے اس گھر کے اندر پہنچ گئے، اور جو مقدر ہمارا ہے ہم اپنے مقدر کا حصہ پانے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ تو آج کا دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر حج اکبر کا دن عطا فرمایا ہے۔ حج اکبر کا وہ بابرکت دن، ایک دن وہ تھا کہ جس دن مسلمانوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ رب العالمین کے گھر کا حج ادا کیا، اور ادا کرنے کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں وہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ سعادت رہتی دنیا تک اور کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ وہ سعادت کیا تھی؟ وہ سعادت دین کا پانچواں بنیادی رکن حج، صاحب دین کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت جو ان لوگوں کو حاصل ہوئی کہ جس میں کریم آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور پھر آپ نے خطبہ حج خود ارشاد فرمایا۔ تو اس حج کے اجتماع کے انوار و تجلیات کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کا حبیب اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ حج ارشاد فرما رہا ہے، اور کم بیش 1.25 لاکھ مسلمان اس خطبے کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ خطبہ سننے والا مسلمان چاہے وہ ممبر کے پاس موجود ہے یا 1.25 لاکھ کے اس مجمع میں، اس مجمع کا آخری فرد ہے، اللہ کے حبیب کا معجزہ یہ ہے، اللہ کی قدرت کی شان یہ ہے کہ جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص آقا کریم کی آواز کو سن رہا ہے، اسی طرح اس سوالات کے مجمع
تا آخری فرد بھی آپ کی آواز کو سن رہا ہے۔ آج کا وہ بابرکت دن اللہ رب العالمین نے اس امت کو پھر عطا فرمایا، اور جمعہ کے دن اس امت کو حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور جب بھی وقت کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، جب اللہ رب العالمین دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، تو جب بھی قیامت تک حج جمعہ کے دن ادا ہوگا تو حج اکبر کہتا ہے۔ تو ہر وہ لوگ جن کی حاضری، جن کا بلاوا مقدر تھا، وہ وہاں پہنچے، تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما، اور جب بھی حج کی سعادت نصیب ہو تو ہمیں حج اکبر کی سعادت نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت ہماری زندگی میں بار بار عطا فرما۔ جو لوگ حاضری کا شرط پا چکے وہ اپنے مقدر پہ نازاں ہیں، اور جو لوگ ابھی تک اس شرط کو نہ پا سکے وہ بار بار رب العالمین کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ مولا انہیں بھی یہ سعادت جلد از جلد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، اور دین میں راضی ہو گیا۔ دین اسلام کو، مذہب اسلام کو بطور دین قبول کیا جائے گا۔ اب قیامت تک کوئی بھی مذہب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی دین قبول ہے، کوئی شریعت قبول ہے، تو وہ صرف دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی کسی بھی دوسرے مذہب، کسی بھی دوسرے دین کا پیروکار، چاہے وہ اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں، اپنے دین میں جتنا بھی پکا، سچا ہو، مخلص ہو، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی ریاضت قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرما کر امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ تمہارا دین صرف دین اسلام ہے، اور جب یہاں پر دین مکمل ہو گیا، دین کے احکام مکمل ہو گئے، کیونکہ دین کے احکام درجہ بدرجہ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے اللہ رب العالمین نے 23 سال کم و بیش نازل فرمائے، احکام نازل ہوتے رہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ پہلے ایک آسان حکم نازل ہوتا،
پھر جب لوگ اس حکم کے عادی ہو جاتے یا ان میں وہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا تو پھر ایک حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل ہو جاتا، دوسرا حکم نافذ ہو جاتا۔ تو درجہ بدرجہ تربیت فرما کر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا، اور دین کو مکمل کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وہ نعمت آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر، آپ کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج ہے کہ جس طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، اسی طرح آپ کی ذات پر دین اسلام کو بھی مکمل فرمایا اور آپ کی ذات پر نبوت کو بھی مکمل فرما دیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ انسانوں پر رب العالمین نے اپنی نعمت دین کی مکمل فرمائی کہ تمہیں ایسا دین عطا فرما دیا جو قیامت تک تمہارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ یہ دین فطرت کے قریب ہے۔ اور عام انسانوں میں پھر بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے اپنی نعمت نبوت کو مکمل فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر تکمیل کی بات کی کہ دین بھی مکمل ہوا اور منصب نبوت بھی مکمل ہوا۔ جب دین مکمل ہو گیا، منصب نبوت کی تکمیل ہو گئی، تو اب اس کے بعد قیامت تک چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دین نہیں آئے گا، تو یہ دین جو میں نے آج اس مقام پر عرفہ کے دن مکمل کیا ہے، تو پھر اب اس دین کا کمال یہ ہے، اب اس دین کا اعزاز یہ ہے کہ میرے نزدیک صرف یہی دین قابل قبول ہے۔ کوئی دوسرا دین، اسلام سے پہلے جو بھی دین آئے، مذاہب آئے، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں وہ کامل تھے، وہ قابل قبول تھے، لیکن جب دین اسلام آ گیا تو اب کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن عطا فرمایا، اور اس دن میں پھر یہ دو نعمتیں عطا فرمایا۔ اس لیے ایک یہودی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے، آپ کو جو نعمت ملی ہے، آپ پر جو، آپ کے نبی پر جو آیت نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ یہودی عالم فاروق اعظم سے کہہ رہا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کون سی وہ آیت ہے؟ تو اس یہودی عالم نے آیت تلاوت کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی، ایک جمعہ کا دن جو ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ایک عرفہ کا دن وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اور اس دن کو رب العالمین نے جو فضیلت عطا فرما دی، اس لیے کہ جب
ایک مسلمان میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرتا ہے، وادی مینا میں رات گزارتا ہے، دو انسلی چادریں ننگے سر کھلے میدان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ اس مقام کی وہ فضیلت ہے، اس مقام کی وہ برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر پہنچ کر، بلکہ اس مقام پر فقط پہنچ جانا ہی مسلمان کی سب سے بڑی عید ہے۔ وہاں پر وہ کچھ کرے یا نہ کرے، اگر کرے تو وہ سونے پر سہاگا ہے، اس کی محنت ہے، وہ جتنی محنت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو محنت کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس میدان میں پڑا رہتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس کی حاضری کو قبول فرمائے گا۔ عرفات، یوم العرفہ، اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے یہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو دونوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر نہیں اتارا گیا، بلکہ جناب آدم علیہ السلام آپ کو ہندوستان کا وہ حصہ جو آج کل موجودہ سری لنکا ہے وہاں پر اتارا گیا، اور حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو عرب کا وہ حصہ، عرب کا وہ شہر جدہ یا جدہ کہلاتا ہے، وہاں پر اتارا گیا، اور آدم علیہ السلام شرمندگی اور ندامت کے باعث زمین پر آ کر 300 سال تک روتے رہے۔ ان 300 سالوں میں روتے روتے آدم علیہ السلام نے ایک بار بھی اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اللہ کے حضور روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، اور سیدہ حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پر اللہ رب العالمین کو یاد کرتی رہی۔ پھر اللہ رب العالمین کی حکم سے جب توبہ کی قبولیت کا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ کلمات القاء فرمائے، یاد دلائے۔ جب ہمارے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کا وسیلہ بننے کا وقت آیا، اپنا عذر پیش کر کے آقا مولا علیہ السلام کو وسیلہ بنانے کا وقت پیش آیا، وقت سامنے آیا، تو رب العالمین نے پھر وہ کلمات القاء فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کو جب وسیلہ بنا کر جناب آدم نے توبہ کی، تو رب العالمین نے نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ سیدہ حوا علیہ السلام سے بھی ملاقات کر۔ آدم علیہ السلام جب وہاں سے چلے، وہاں سے چل کر جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر آپ کی ملاقات سیدہ حوا علیہ السلام سے ہوئی، تو ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کو پہچانا، تو دیکھنے اور پہچاننے سے اس مقام جس کو عربی میں عرفہ کہتے ہیں، یعنی کہ پہچان لیا، تو قیامت تک ان دو بندوں کی ملاقات کی وجہ سے اس مقام کا نام ہی عرفات رکھ دیا ہے، پہچانے جانے والی جگہ۔ اور پھر اس کی فضیلت ہر امت کو عطا کی گئی، ہر نبی کو عطا کی گئی، حتیٰ کہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی، نعمت عطا کی، لیکن نعمت کی تکمیل ذات مصطفیٰ پر ہونی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اس شہر میں پیدا فرمایا۔
اس خطے میں، اس خطے عرب میں پیدا فرما کر دین عطا فرمایا، اعلان نبوت اسی خطے میں کروایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بت تمہارے خدا کبھی نہیں ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر جو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مرکز ہے، جو لوگوں کو مرکز ہدایت اور مرکز وحدانیت کے طور پر عطا کیا گیا ہے، اگرچہ آج تم نے اس میں بتوں کو آباد کیا ہوا ہے، بتوں کو رکھا ہوا ہے، لیکن ایک دن ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العالمین اسی صنم خانے سے کعبے کو پاسبان عطا فرمائے گا، اسی صنم خانے سے اللہ رب العالمین کعبے کو حفاظت کرنے والے عطا فرمائے گا، اور وہی لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ کر کعبے کو بتوں سے پاک کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس خطے میں اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اعلان نبوت کروایا، پھر 10 سال تک اس شہر میں رکھا، پھر حکمت کے تحت ہجرت کا حکم دیا، پھر درجہ بدرجہ دین کے احکام نازل فرمائے، تربیت کروائی، پھر جب مشرکین پر غلبہ ملا تو سن 9 ہجری میں جب حج آیا تو آپ نے خود حج نہیں فرمایا، ہجرت کے 9ویں سال جب حج آتا ہے تو آپ نے خود حج نہیں فرمایا، بلکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر مقرر فرمایا، احکام دے کر صدیق اکبر کو بھیجا، وہ لوگوں کو بتائیں کہ دین تکمیل کے قریب ہے، کوئی مشرک کوئی کافر حج نہیں کر سکتا، اگر اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے تو مسلمان ہونا پڑے گا، کملی والے کا دامن تھامنا پڑے گا، کملی والی کی غلامی میں آنا پڑے گا، کملی والے کی غلامی میں آ کر کملی والے کی غلامی کا دم بھر کے غلامی کا پٹا گردنوں میں ڈال کر تم جو کوئی بھی عبادت کا ذرہ، پہاڑ نہیں ذرہ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے، یہی ذرہ قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں پہاڑ بن جائے گا، لیکن شرط غلامی مصطفیٰ، شرط محبت مصطفیٰ۔ اللہ رب العالمین کے حبیب نے صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا، احکام بتائے، اعلانات کروائے، اس کے بعد پھر اگلے سال آپ نے حج کا ارادہ کرنا، پھر آپ نے 9ویں ہجری کا جو حج ہے وہ اسی طرح کفار نے اپنی رسموں کے مطابق جو ایام جاہلیت میں جو رسمیں کو ادا کیا کرتے تھے انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر مشرکین کو حج سے روک دیا گیا، پھر 10 ہجری میں جو حج آیا آقا علیہ السلام اس میں تشریف لایا اور اعلان کروا دیا گیا کہ یہ حج آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو جہاں کہیں بھی خوش نصیب لوگ، خوش نصیب مسلمان موجود تھے وہ حج کے سفر کے لیے پیچھے چلے جائے، حتیٰ کہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع آقا علیہ السلام حج کرتے ہیں اور زندگی میں آپ نے ایک حج ادا کرا۔ اس میں بھی کیا حکمت ہے کہ اگر آقا علیہ السلام ہر سال حج کرتے، سنت بنا دیا جاتا یا فرض بنا دیا جاتا، لیکن آقا کریم ہم جیسے گناہگار کی ذات کو بھی دیکھ رہی تھی کہ گناہگار لوگ، دنیادار لوگ، کمزور، وسائل کے اعتبار سے کمزور، ہر سال حج کے لیے نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے ایک حج فرمایا اور زندگی میں ایک بار حج کو فرض کرا دیا، وہ بھی صاحب نصاب پر۔ اس لیے حج پھر خود فرمایا، پھر خطبہ حجۃ الوداع جو انسانیت رہتی دنیا تک آپ نے منشور عطا فرمایا،
رہتی دنیا تک انسانیت آپ کی مشغول ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ احسان فرمایا، ہم پر یہ کرم فرمایا کہ کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہمیں دین عطا ہوا، اللہ رب العالمین نے وہ دین اس دن اس مقام پر مکمل فرما کر دو شانیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی، دو شانیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی اور دو انعام اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائی۔ حبیب کی دو شانیں کہ ایک دین کی تکمیل ہوئی اور دین کی تکمیل کے بعد آپ کے شرع اکبر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا۔ اب قیامت تک کوئی شمال سے اٹھے، کوئی جنوب سے اٹھے، کوئی مشرق سے اٹھے، کوئی مغرب سے اٹھے، حتیٰ کہ کوئی زمین کی تہ سے نکل آئے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر، وہ نعمت نبوت جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ ترین نعمت ہے، اور دو فضیلتیں، دو برکتیں جو امت مصطفیٰ کو عطا ہوئی، وہ ایک حج کا دن، عرفہ حج کا دن، اور دوسرا عید کا دن۔ حج بھی عطا فرمایا، عید بھی عطا فرمایا۔ اس لیے فاروق اعظم نے بڑے آرام سے ایک لمحے میں جواب ارشاد فرما دیا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، یہ دن ہمارے لیے دو عیدیں لے کر آتا ہے۔ کہ وہ جمعہ کا دن بھی تھا، جمعہ کا دن ہمارے لیے عید ہے، اور وہ حج کا دن ہے، حج کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ ایک وہ عرفہ میدان عرفات کہ جہاں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ اماں حوا علیہ السلام کی ایک دوسرے سے پہچان ہوئی، ملاقات ہوئی، اور پھر دوسرا مقام کی جہاں پر دنیا بھر سے مسلمان وہاں پر حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہاں پر رنگ، نسل، علاقہ، ہر طرح کی جو پہچان ختم ہو جاتی ہے، صرف ایک امت وحدت کی مثال قائم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین وہاں پر 20-25 لاکھ مسلمانوں کو جمع کروا کر امت مصطفیٰ کی وحدانیت کا تعارف پوری دنیا میں کرواتا ہے۔ اس لیے بھی اس مقام کو عرفات کہا گیا کہ یہاں پر امت مسلمہ کا حقیقی تعارف ہوتا ہے کہ یہ امت صرف نام کی وحدت پر یقین نہیں رکھتی، ایک وحدت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور ایک وحدت امت کی جمعیت ہے کہ امت جب جمع ہو جاتی ہے تو وہ ایسی وحدت کا منظر پیش کرتی ہے کہ جس میں رنگ، نسل، قومیت، زبان، علاقے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اور ایک وحدت کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی آج کا دن جہاں مسلمان حج اکبر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان لمحات کو پانے کی جو دعا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان ایام اور ان ایام کے ان لمحات کو پانے کی جو دعا کر رہے ہیں، تو ہم ذرا غور کریں کہ حج ہر مسلمان اس سعادت کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ حج کے اندر صرف دو حرف ہیں، ہا اور جیم، ہا جیم۔ ہا، حج کی جو ہا ہے پتہ ہے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ حج کی جو ہا ہے یہ مسلمان سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ تیرے لیے اللہ کا حکم آ گیا، تیرے لیے اللہ کا حکم آ گیا، تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، تو امیر ہے، تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو مسکین ہے، تو بادشاہ ہے، تو غلام ہے، تو عزیز ہے یا ذلیل ہے، تو عزت دار ہے یا دنیا میں تیری کوئی عزت نہیں، اگر تو مسلمان ہے تو پھر تیرے لیے حکم آ گیا کہ چل اللہ کے گھر اور جیم سے اپنا جرم قبول کر۔
اللہ کے حکم کو مان. حج کی جو ہاں ہے یہ اس حکم کی ہاں ہے کہ اللہ کا حکم مان کہ تو نے اس گھر میں حاضر ہونا ہے کہ تو اس کا ایک عاجز بندہ ہے. اور جب اس کے حکم پر تو اس کے گھر میں پیش ہو جائے تو پھر چین سے اپنے تمام جرموں کا اعتراف کر، اپنے تمام جرموں کا اقرار کر. جب تو اپنے من پسند شہر کو چھوڑے گا، من پسند گرمی سردی کے لباس کو چھوڑے گا اور صرف 2 انسری چادریں فقیر بن کر اللہ کے گھر میں اس کے حکم پر حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار کرنے کے لیے پیش ہو جائے گا تو رب العالمین اس گھر سے، اس شہر سے، اس خطے سے تمہیں ایسے واپس لوٹائے گا کہ تیرے جسم کی بالوں کی سروں سے بھی، بالوں کی سروں سے بھی تیرے گناہ دھل چکے ہوں گے اور ان گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر گھر کو واپس آئے گا جیسے تو اس شہر سے نہیں بلکہ آج ہی تو دنیا میں ماں کے پیٹ سے واپس آئے گا. اس لیے اللہ رب العالمین کلام پاک میں بار بار ہم سے مخاطب ہوتا ہے کہ مسلمان تیری جتنی زندگی غفلت میں بسر ہوئی اس پر توبہ کر لے، اس کے حکم پر توبہ کر لے. اب اگر تجھے وہاں اس گھر میں جانا نصیب نہیں ہو رہا تو پھر تیرے گھر کے قریب جو میرا گھر ہے اس میں سے 5 بار تجھے بلایا جاتا ہے، وہ بھی میرا حکم ہے. تو میرے اس حکم کا انتظار نہ کر، دن میں جو 5 بار میرے گھر سے تجھے بلایا، جس حکم کے لیے بلایا جاتا ہے، اس حکم پر لبیک کہتا ہوا میرے گھر میں حاضر ہو جا. جب تو میرے اس گھر میں حاضر ہوتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتا ہے. لیکن جب اس گھر سے بلایا جاتا ہے تب تجھے 5 بار نہیں بلکہ اس حکم تیرے دل کی آزاد پر ہوتا ہے. لیکن تیرے گھر کے پاس تو میرا گھر موجود ہے، اس گھر سے تمہیں 5 بار سزا دی جاتی ہے. تو اس حکم پر لبیک کہتا ہوا میرے گھر میں حاضر ہو جا. یہ بھی حج کی ہاں والا وہ حکم ہے. اگر حج کی ہاں بڑے گھر میں لے جائے تب بھی اس کا حکم ہے. اگر حج کی ہاں اس گھر کے قریب والے گھر میں لے آئے تب بھی اسی کا حکم ہے. اور اسی کے حکم پر اس کے گھر میں حاضر ہو کر اگر تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اقرار کر لے، اور وہ اقرار کیا ہے کہ جب تو میرے حضور سر سجدہ ہوگا، سر سجود ہوگا، اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے گناہوں کا اعتراف کر لیا، گناہوں کا اقرار کر لیا. اور اب اللہ رب العالمین تیرا سر اٹھنے سے پہلے تیرے گناہوں کو تجھ سے صاف کر دے گا، تجھے پاک صاف کر دے گا. اس لیے آج اس دور میں جہاں ہر مسلمان حج کی تمنا رکھتا ہے، حج کی تمنا اگر رب العالمین پوری فرما دے، پوری کر دے تو پھر اس کے تقاضے اور بڑھ جاتے ہیں. جب تک آپ اس کے گھر میں نہیں گئے، جب تک آپ نے حج کی سعادت حاصل نہیں کی، آپ ایک عام مسلمان ہیں. لیکن جب آپ اس گھر کی حاضری کا شرط حاصل کر کے پلٹتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ، ایک اسم لگتا ہے جو بندے کو حاجی بناتا ہے، جو بندے کو حاجی بناتا ہے. پہلے اس گھر میں آپ حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد آپ نمازی بنتے ہیں، اس گھر میں حاضری کا شرف پانے کے بعد آپ حاجی بنتے ہیں. تو جس طرح نماز مومن کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو وہاں پر حج کرنے کے بعد جب آپ حاجی بن کر آتے ہیں تو پھر آپ کے تقاضے پھر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیا آپ حج کر کے آئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کو دھو کر آئے، پاک صاف کر کے آئے، لیکن اگر وہاں سے آنے کے بعد بھی آپ کی روش نہ بدلی، طریقہ نہ بدلا، رہن سہن نہ بدلا، تو پھر آپ پہلے کی نسبت زیادہ، پہلے کی نسبت 2 گنا یا 10 گنا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ جو ہے گرفت کا سب آپ گرفت کے جو گرفت میں آ جائیں، پکڑ میں آ جائیں کہ پہلے صرف
آپ نمازی تھے اور نمازی گناہوں سے بچتا ہے، اب آپ حاجی بھی بن گئے، اور اگر حاجی بن کر بھی آپ نے اپنے طریقے کو، اپنی زندگی کو نہ بدلا تو پھر اللہ رب العالمین کی اس رحمت کی توہین ہے، اللہ رب العالمین کی اس رحمت کی توہین ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلا کر آپ کو گناہوں سے پاک صاف کیا اور واپس آ کر آپ پھر اسی دنیا داری میں، اسی شیطانیت میں غرق ہو گئے، پھر حج کرنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے پھر زیادہ مدرک ہوں گے۔ تو آپ حج کی ہاں کا حکم مانیں اور جین سے اپنا جرم قبول کریں، جین سے جب اپنا جرم قبول کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، تو رب العالمین نے اپنے حبیب پر جو آیت نازل فرمائی، اپنے حبیب پر اپنے کلام کا جو حصہ نازل فرمایا کہ اے حبیب آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، اے حبیب دین کو مکمل کرنا یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، نبوت کی تکمیل کر دی یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، دین اسلام کو آپ کی امت کے لیے بطور دین قبول کر لیا یہ آپ کی امت کے لیے اعزاز ہے، انسانیت کے لیے اعزاز ہے۔ اب اگر کوئی بھی انسان اسلام سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کو پانا چاہے گا نہیں ملے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے، اللہ رب العالمین کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں دین اسلام کی محبت، صاحب اسلام کی محبت عطا فرمائی، صاحب اسلام کی غلامی عطا فرمائی، اور اس غلامی کے تو خیر نہ صرف ہمیں دنیا میں رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے بلکہ قیامت کے دن بھی اس غلامی کا صدقہ ہمیں وحشت سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں محشر کی سختی سے نجات عطا فرمائے گا، قیامت کے دن ہمیں آقا کریم کے غلاموں کی صف میں کھڑا کر کے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جو ارشاد فرمایا کہ تم پر نعمت کو مکمل کیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے دین قبول کیا، تو اس آیت کو جب بھی پڑھیں یہاں پر رک کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرتے ہوئے آگے اللہ کے کلام کی طرف بڑھ جائیں، اور جب اللہ کے کلام کی طرف بڑھ جائیں تو رب العالمین آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے گا جو اس نے اپنے حبیب کی ذات کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ ہم اس کے حبیب کے غلام ہیں، ہم اس کے حبیب کی امتی ہیں، ہم اس کے حبیب کی امتی ہونے کا کچھ حق ادا کر جائیں، اللہ رب العالمین اپنا حق کے کرم ہم پر نازل فرمائے گا، اپنا حق کے رحمت ہم پر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق